میں کروں؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ہم لوگ آج نئی سورہ الحمدللہ اپنی سٹارٹ ہو رہی، سورہ الحجر کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے، ہم سب کو اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، محفوظ رکھے، اور آخرت میں بہترین اجر اللہ تعالیٰ کا دیدار اور جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ چلے ہم لوگ آج انشاءاللہ سورہ النحل آیت نمبر 1 to 9 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اور مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل شروع کیجئے تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ صدق اللہ العظیم۔
کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میم. میم ہماری آئی تھی آپ کو تلاوت کی. ہاں جی جی تلاوت سنے نہیں، مگر اس کے بعد ہماری آئی آواز کہ نہیں؟ نہیں ابھی آ رہی ہے. نہیں میم. اوکے اوکے چلے. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. جزاک اللہ خیر بلقیس. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کی جو ہے وہ سورہ ہجر کمپلیٹ ہوئی. آج سے ہم لوگ سورہ النحل شروع کریں گے. بہت ہی پیاری سورہ ہے ماشاءاللہ سے، اور اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے نا. اور یہ جو نحل ہے نا، سورہ النحل جو نام نحل ہے، تو اس کا نحل کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مکھی، شہد کی مکھی. شہد کی مکھی. جی بالکل، شہد کی مکھی. تو سبحان اللہ، یعنی شہد کی مکھی کے بارے میں اس میں ذکر ہے. اور اتنی چیزوں میں سے شہد کی مکھی کا ذکر، اور کیونکہ بہت سی نعمتوں کا ہے لیکن اس نام سے یہ رکھی گئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے. اور شہد کی مکھی میں بھی ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ جب وہ آیت آئیں گی، آیت نمبر 68 اسی سورہ میں، سورہ النحل آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تیرے رب نے وحی کی نحل کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کی طرف. سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ معلومات لیں گے اس میں جب وہ آیت آئیں گی 68. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اسی طرح اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق یکسوئی کے ساتھ کنٹینیو نیک عمل کرنے کی، مسلسل نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی صورت کا دوسرا جو نام ہے نا، وہ سورہ نعم ہے. نون عین اور میم، نعم یعنی نعمت کی جمع ہے. تو اس صورت میں چونکہ بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کے لیے اس کا نام سورہ نعم بھی ہے. اور اس صورت کا جو موضوع ہے اس میں توحید کے، اور یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے بھی آخری دور میں نازل ہوئی تھی. یہ جو سورہ ہجر جو اس سے پہلے ہوئی تھی نا، وہ ابتدا کے دور میں، اور یہ جو ہے وہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے. اور اس کا جو موضوع ہے تو وہ توحید کے دلائل ہے، شرک کے مذمت ہے اس میں بھی، اور ایمان جو نہیں لائے ان کے لیے وارننگ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دکھا کے، یعنی یہ بتانا، یہ تمام نعمتوں کا جو ذکر ہے وہ کر کے یہ بتانا، اس میں مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی، یعنی یہ سب دلائل ہے کہ یہ سب جس نے دیا ہے، یہ تمام نعمت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا اور قیامت کی جزا سزا کا اس میں ذکر ہے. تو انشاءاللہ بہت سی باتیں اس میں ہم لوگ سیکھیں گے. آیت نمبر 1 پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ. فلا تستعجلوا، پس نہ جلدی مانگو اس سے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں یہاں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ پہلے ہم لوگ دیکھیں گے، اتا امر اللہ. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، جبکہ اتا جو ہے وہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی یعنی کہ فیوچر کا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا اتا امر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، حالانکہ ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن آنے والا ہے. تو فیوچر کی بات کو کس میں کی جا رہی ہے؟ کون سے ٹینس میں کیا جا رہا ہے؟ پاسٹ میں کیا جا رہا ہے. تو یہ ایسا کب ہوتا ہے کہ جب کسی بات کا، یعنی تاخیری طور، ایک تو تاکید کے لیے یہ ہوتا ہے، اور اس بات کے لیے کہ یہ یقیناً یہ ایسا ہونے ہی والا ہے، یعنی کہ ایسا سمجھو کہ بس ہو گیا. تو تب ایسی بات اگر کہنی ہو تب جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی جو فیوچر میں جو آنے والا ہے اس کو پاسٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، وہ ایسا سمجھو کہ آ گیا، یعنی کہ ہو چکا، وہ ہو چکا. ایسا کہ جیسے کوئی کہیں گے نا، کوئی اگر ہم لوگ کسی کو کچھ کہتے ہیں یا کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہاں یہ کام کر دو پلیز، تو ہم لوگ یعنی اس کے آنسر میں ہم لوگ کہتے ہیں
ہاں بس ایسے سمجھو کہ ہو گیا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ عطا امر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، حالانکہ آیا نہیں، آنے والا ہے، فیوچر میں آنے والا ہے، مگر اس طرح سے بات کی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ آ گیا. یعنی اور اس میں کون سی چیز ہے، یعنی کون سا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آ چکا، کس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، یا وہ کیا امر ہے، یا کیا حکم ہے، یا کیا فیصلہ ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں مفسرین کے یعنی اس کے بارے میں 3 بات آتی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ چکا. کیونکہ دیکھیں جو مشرکین مکہ ہے نا، ہم لوگ اتنی بار یہ پڑھ چکے نا کہ وہ جلدی مانگتے تھے کس میں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ الْعَذَابَ، سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے کہ وہ جلدی مانگتے تھے عذاب میں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانو، ایمان لاؤ، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا اور میری پیروی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تو وہ کہتے تھے ہم لوگ تو نہیں مانتے اللہ، یعنی اللہ نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ پھر عذاب آ کیوں نہیں جاتا، تم اتنا کہتے تو عذاب کیوں نہیں آتا. تو وہ جلدی مانگتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ آ گیا، یعنی عذاب آ چکا. اور پھر اس کا اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یعنی یہ جو ہجرت کا جو حکم ہے نا، وہ یعنی اس کا یہ جو عطا امر اللہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سے مراد یہاں ہجرت کی بات ہے. یعنی کہ جو ہجرت کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا. یعنی کہ ہجرت کس کی ہجرت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ہجرت. کیونکہ جب تک مسلمان یہاں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ میں تھے، تب تک ان لوگوں کے اوپر تو عذاب نہیں آیا. اور یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کو کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں، بتائیے جلدی سے. جب بھی اللہ تعالیٰ کو کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو پہلے انبیاء اور مومنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو ہٹا نبیوں دیا کو جاتا وہاں سے نکال دیتے ہیں، پھر ان کے بعد قوموں پر عذاب آتا ہے. جی ان کو ہجرت کا ابھی ہم لوگ نے پڑھے تھے نا لوط علیہ السلام کے بارے میں اور ساری قوموں کے بارے میں کہ کیا حکم تھا کہ تم راتوں رات نکل جاؤ، ہے نا. تو ہجرت کا ان کو حکم ہوتا ہے جب وہ نکلتے ہیں. جب کوئی بھی نبی، جب کوئی بھی قوم جو ہے وہ اپنے نبی کو نہیں مانتی تو نبی کو اور ایمان لانے والوں کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اس کے بعد عذاب ہوتا ہے. تو یہاں دوسرا معنی جو ہے وہ ہجرت. اور تیسری بات جو ہے وہ اس سے مراد عطا امر اللہ سے مراد یعنی آ گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس سے مراد قیامت ہے. یعنی کہ قیامت جو ہے وہ آ چکی. تو ابھی کوئی کہے گا تو قیامت تو ابھی تک تو آئی نہیں ہے، اور یہ اس وقت کہاں جا رہا تھا، یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت کہاں جا رہا تھا کہ قیامت آ چکی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے نا، تو اسی وقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملنا جو ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً سے ہی کیا ہے، قیامت آنے والی ہے. تو یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اس کے بعد فوراً قیامت آنے والی ہے، اور قیامت بالکل قریب ہی ہے. جیسے کہ سورہ القمر میں بھی آتا ہے نا، اقترب الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت بہت قریب آ پہنچی ہے اور چاند شق ہو گئے. تو کوئی کہیں گا ابھی تو اتنے سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، یہ پہلے آیا تھا، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی. تو یہ جتنی بھی دن جو ہم لوگ گزار رہے نا، وہ تو بہت تھوڑے سے دن ہے. کیونکہ یہ تو دن چھوٹے چھوٹے سے دن اور رات ہے، لیکن جب قیامت آئیں گی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا. تو اس کے لیے یعنی کہ قیامت بالکل آ چکی ہے اور بالکل قریب ہی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اپنی قیامت آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کی قیامت کب آئیں گی؟ یہاں صرف ابھی ان لوگوں کی بات نہیں، آپ امیجن کیجئے کہ وہ قیامت پوچھتے تھے کہ وہ کب آئیں گی قیامت، کب آئیں گی قیامت، بار بار مشرکین مکہ پوچھتے تھے نا کہ کب آئیں گی قیامت. تو ہماری قیامت کب آئیں گی ہم سب کے لیے بھی اپنا پرسنل. جی شاباش، بارک اللہ فی علمک. جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوں گی ہماری قیامت شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد تھوڑی ہمارے پاس موقع ہے کچھ کرنے کے لیے، نیکی کے کام اور اس کے کام. تو جیسے ہی آنکھ بند ہو جائیں گی شروع ہو جائیں گا حساب کتاب. فرشتوں کو ہم جب اپنی روح نکلتی رہیں گی اسی وقت ہم لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہم لوگ اور کیا کیا یہ کیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ہم سب کا، سب کے اہل و عیال کا، تمام مسلمانوں کا. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ آپ کی
کہ آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جس کو جلدی مانگتے تھے مشرکین مکہ، وہ یا قیامت کا آنا جو ہے وہ جلدی مچاتے تھے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مستقبل کے بجائے یہ ہو گیا نا، ماضی کی جو بات کر رہے، تو یہ اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کرتے ہیں نا، چاہے پھر وہ ابھی عذاب کا ہو مشرکین مکہ پر، اور مشرکین مکہ پر عذاب کیسے آیا، یہاں جو عذاب کی بات آئی ہے نا، تو کیا ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کیا ان کو زمین میں دھسایا گیا، یا ان کو غرق کیا گیا، کیسا آیا فیصلہ؟ جلدی سے بتائیے، عذاب کیسا آیا؟ بہت بار ہو چکا ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں ان لوگوں کی بہت سارے جی سردار وغیرہ شاباش، مارے بارک گئے۔ اللہ فی علمک، جی شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ دیکھیں دوسری قوموں کی طرح ان لوگوں پر عذاب نہیں آیا، بلکہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، اس کے بعد ان لوگوں کی غزوہ بدر بھی، تو غزوہ بدر میں بھی کافی سردار جو ہے وہ مر گئے، اس کے بعد میں غزوہ احد میں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یعنی جتنے سال تک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اس تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے تمام یعنی جو جتنے بھی مکہ میں جو کافر تھے نا، مشرک تھے، ان سب کا خاتمہ ہو گیا، یا تو ان کو ہجرت کرنا پڑی، یا تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایمان لائے، تو یعنی ان کا عذاب جو ہے وہ اس طرح سے، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہا کہ جو مکہ میں ہی رہ کر اور وہ شرک وغیرہ کرتا ہو، تو اس کے لیے ان پر جو عذاب ہے وہ اس طرح سے ہے، یعنی ان کا نام و نشان وہاں سے مکہ سے مل گیا، تو سبحان اللہ، اس طرح سے ان لوگوں پر عذاب آیا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا۔ اور یہاں جو ایک لفظ جو ہے نا فلا تستعجلون، تو یعنی یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، سبحان اللہ، کہ فلا تستعجلون، جس طرح ان لوگوں کو کہا گیا نا کہ تم جلدی مت کرو، اور اس کی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اتا امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، تو مسلمان اور سب ڈر گئے، کہ صحابہ ڈر گئے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ابھی آنے والا ہے، مگر جب یہ آگے کی جب آیت نازل ہوئی نا فلا تستعجلوا، کہ بس وہ نہ جلدی مانگو، تو پھر وہ تھوڑے مسلمان جو ہے وہ یعنی سکون سے آئے کہ ہاں یعنی ان لوگوں کا جو ہے وہ ڈر کم ہوا۔ اور یہاں جو بات آئی نا فلا تستعجلوا، تو اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ دیکھیں جلد بازی کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، کہ ہر وقت جو ہے وہ انسان کسی بھی کام کے لیے سوچے، چاہے وہ جاب ہو کسی کی، چاہے کسی اپنے بچوں کی یا خود کی، کسی کی شادی کی بات ہو، یا کسی کو اولاد ہونے کی بات ہو، یا کوئی بیمار ہے تو بیمار سے صحت یابی کی بات ہو، یا تو گھر ملنے کی بات ہو، کہ کوئی بھی بات کے لیے جو ہے نا وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے کہ بس جلدی ہو جائے، تو یہ جو جلد بازی ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بس ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اتنے سال ہوئے ابھی تو شادی ہوئی ہی نہیں تو پھر کیسا ہوگا، نہیں، تو جو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہوا، کوئی بھی یعنی یہ ہم شادی اور یہ سب تو جو کامن آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بات کریں، ورنہ کوئی بھی اپنے کام کے لیے، کوئی بھی جو آپ کا مقصد ہے کامیاب ہونے کے لیے، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں جلدی نہیں مچانا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور دوسری بات کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بے صبری کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں ہمارا، یعنی دے کر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور کبھی ڈیلے کر کے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، کیا پھر ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت میں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا جو عمل ہے نا وہ پورے ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے سب کرامن کاتبین لکھ رہے، یعنی آپ کو جلدی ملا کوئی چیز تب بھی، نہیں جلدی ملا، ڈیلے ہو رہا ہے، تو آپ کیا یعنی جزا فضا کرتے ہیں یا واویلا کرتے ہیں یا سب کو بتاتے رہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ ہو رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ رہا ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے یہی سبق ہے کہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر سچویشن میں ڈال کر جو ہے وہ اپنا امتحان لیتا رہتا ہے اور دیکھتے رہتا ہے کہ ہاں میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کون ہو جا تو ہو جائے گا, پھر کوئی روکنے والا ہے نہیں, کوئی نہیں روک سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو, چاہے پوری دنیا مل کر بھی چاہے کہ ہاں کچھ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا یہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے انسان, اور پھر یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگتا ہے, ہاں اس کی وجہ سے وہ ہوا, اس کی وجہ سے یہ ہوا, یا تو پھر اس کو بلا اس کو بلا, اس کے پاس جا اور اس کے پاس جا, جیسے کہ کوئی لوگ جو ہے وہ باباؤں کے پاس اور اس کے پاس جاتے نا. تو اس کے لیے یہاں پھر آگے کیا بات آئی ہے, سبحانہ و تعالی عما یشرکون, کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ و تعالی اور بلند و بالا ہے, اما یشرکون ساتھ اس کے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم اس کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور باطل معبود کی عبادت کی جائے, اور اس کی ذات اس سے بلند اور بہت زیادہ بلند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں اور جھوٹے معبودوں سے اپنی برات یہاں پیش کی ہے. یعنی جو مشرک جو وہاں رہتے تھے مشرکین مکہ کی, پہلے ہم لوگ بات لیں گے کہ مشرکین مکہ جن کو وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن معبودوں جن بتوں کو پوجتے تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہاں برات اپنی آپ کی برات کی ہے کہ بری زمہ برات برتری بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعنی جتنے بھی لوگ, ایک تو یہاں مشرکین مکہ اور آج بھی دنیا میں جو بھی جس کسی کو بھی پوچھتا ہو, چاہے وہ چاند ہو, سورج ہو, درخت ہو, پتھر ہو, یا کوئی بھی ستارہ ہو, کسی کو بھی, یا تو پھر مسلمانوں میں سے بھی جو قبر میں مدفون لوگ ہے وہ ہے, یا کوئی بھی لوگ ہے, تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اس میں شریک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادات یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی جائے, تو اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے ہم کو یہ عطا کر, بچہ عطا کر, یا مزار پر جا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, یا کوئی باواؤں کو سمجھ رہا ہے کہ ہاں اس کو غیب کا علم ہے تو وہ ہم کو بتا دیں گے کیا ہمارا کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے. تو یہ سب ساری چیزیں اس میں آپ لائیے. وہ مشرکین مکہ سے تو آج تک مسلمان جو کچھ کر رہے تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے, اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و بالا ہے اس سے جو لوگ شرک کرتے ہیں. یا بیٹھے بیٹھے جلدی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مرتے دم تک ہم سب کو بھی اور اپنی آنے والی قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی شرک سے محفوظ رکھے, ہے نا. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا ولا اعلم اللہم انی اسألک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اسألک اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ ہم لوگ جو جانتے بوجھتے شرک کرتے یا جو انجانے میں بھی شرک ہوتے ہوں گی, یعنی کئی ایسی بات نکل گئی زبان سے, ایسی کوئی بات ہو گئی شرکیہ کلام, جیسے کیا شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, مگر یہ کہنا کہ ہاں وہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں کتنا شفا ہے, کہ وہ فلاں نے ایسا کیا تو میرا یہ ہوا, تو ایسی کبھی انجانے میں بھی بات نکل جاتی ہے نا. تو اس کے لیے دعا ہم لوگوں کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. سب کو یاد ہے نا یہ دعا, ایک بار مانگیے سب جلدی سے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو یہ دعا اپنے لیے مانگے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے انجانے میں بھی اس طرح سے شرک سے محفوظ رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے تمام باتوں سے جو لوگ شرک کر رہے اس سے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں, اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف کوئی بھی نقصان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع کرنا چاہیے, مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کسی اور کے آگے پیچھے دائیں بائیں سہارے ڈھونڈتے ہیں, اور اللہ پر توکل کرنے کے بجائے دوسری چیزوں پر, حقیر دنیا کے حقیر سی چیزوں پر, جو ایک جس کو خود اپنی زندگی کا اپنے فیوچر کا نہیں معلوم, اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے یہ سب باتیں کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے. ہاں, اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आयत नंबर 2 देखते हैं। वयुनज़्ज़िलुल मलाइकता, और उतारता है फरिश्तों को, बिर्रूही, साथ वही के, साथ रूह के, मिन अम्रिही, अपने हुक्म से, अला मन यशा, ऊपर जिसके वो चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से, अनज़िर, के डराओ, खबरदार करो, अन्नहु, बेशक वो, ला इलाहा, नहीं कोई इला इल्ला, मगर, अना, मैं, फत्तकून, पस डरो मुझसे। फिर यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं और किसकी बात हो रही है? फरिश्तों। और यहाँ जो है ना, वयुनज़्ज़िलुल मलाइकतु, यानी के मलाइकत, यानी के फरिश्तों की बात हो रही। और यहाँ जो फरिश्ते हैं उससे मुराद कौन सा फरिश्ता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यहाँ फरिश्ते से मुराद कौन सा फरिश्ता है? वयुनज़्ज़िलुल मलाइकत, और नाजिल करता है फरिश्तों के साथ। तो कौन सा फरिश्ता है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और बिर्रूह से मुराद यहाँ कौन सी रूह है? यानी रूह तो बहुत सी है, रूह के मुख्तलिफ मानी हमने पहले भी बताए थे। कौन बताएगा? रूह के मुख्तलिफ जो मानी है क्या है? रूह किस के लिए आता है? पहले तो कौन सी रूह? जो अपनी जान है ना, जो अपने जिस्म में है, वो है रूह। फिर इसी तरह और क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए भी एक जगह आया है। और यहाँ मगर जो रूह का लफ्ज जो आया ना, बेरूह, तो यहाँ मुराद क्या है? वही है, वही। यानी अल्लाह ताला नाजिल करता है, उतारता है बेरूह, यानी कि वही को फरिश्ते के जरिए, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, मिन अम्रिही, अल्लाह ताला के हुक्म से, अला मन यशा, जिस किसी बंदे के ऊपर चाहता है, जिस किसी अंबिया के ऊपर, जिस किसी इंसान के ऊपर चाहता है, अल्लाह ताला जो है वो वही भेज देता है, भेजता है। तो यहाँ देखिए तमाम, या हमने पहले ही बताया था ना, इस सूरा में जो है वो बहुत सी नियामतों का जिक्र है। तो सुभान अल्लाह, सबसे पहले कौन सी नियामत का जिक्र है इसमें? वही की, कुरान की नियामत। देखिए कल भी हम लोगों ने कुरान के बारे में कितना सुने थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े थे कुरान के बारे में, सबा वल मसानी वल कुरानिल अजीम। तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले जो है वो कौन सी नियामत का जिक्र हो रहा है? कुरान की नियामत का यहाँ जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते, यानी तमाम नियामतों में से सबसे पहले, सबसे बड़ी जो नियामत है कुरान मजीद, उसका जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो लोगों तक पैगाम पहुंचाने के लिए वही भेजता है। और यहाँ जो बात आई है ना, या भी जैसा हमने बताया, युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह, तो रूह से मुराद यहाँ वही है जिसकी दलील हम लोगों को बहुत सी आयत से मिलती है। उनमें से एक आयत सूरह अशूरा आयत नंबर 52 है कि वो कज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना, और इसी तरह आपकी तरफ हमने अपने हुक्म को उतारा। और बंदों में से, और फिर यहाँ जो बात आई ना कि बंदों में से जिसके लिए चाहता है उतारता है, तो उसकी नाजिल करता है, यानी जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला भेजना चाहता है वही उसको अल्लाह ताला चुन लेता है। उन लोगों को ना, खास लोगों को चुन लेता है, जैसे कि जो अंबिया है उन लोगों को, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया अल्लाह ताला ने वही के लिए। तो इसके बारे में भी सूरह मोमिनून में आता है, आयत नंबर 15, वो डालता है रूह को अपने हुक्म से जिस पे चाहता है अपने बंदों में से, यानी अपने जिस बंदे को के लिए के ऊपर वो भेजना चाहता है, उन लोगों पर वो जो है वो अपनी वही जो है वो उतारता है। और ये बात यहाँ क्यों की गई? क्योंकि मुशरिकीन मक्का इस बात का भी एतराज करते थे ना कि भाई अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों चुना? हम में से जो हम लोग बड़े सरदार है ताइफ के और यहाँ के जो है वो बड़े सरदार है, तो उन लोगों में से किसी को क्यों नहीं चुना? तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला जिसके ऊपर चाहता है अपने बंदों में से उन लोगों के ऊपर ही उतारता है, और ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो ये उनकी मर्जी से नहीं कि वो सोचेंगे कि हाँ हमारे ऊपर नाजिल करे वही, ये तो उनकी मर्जी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जिस पर चाहता है उस पर, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको इसका इल्म भी नसीब फरमाता है। तो हमें भी यहाँ खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सिलेक्ट किया है अपने दीन के लिए, अपने कलाम को सीखने, समझने और सिखाने के लिए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे ये देखते हैं हम लोग, मिन इबादी अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, के अभी यहाँ जो है वो मकसद बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला अंबिया पर वही क्यों नाजिल करता है,
تو کیوں کہ تاکہ لوگوں کو خبردار کرے، انہیں توحید کی ہے نا یہاں انذرو کی جو بات آئی نا، تاکہ ڈراؤ خبردار کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہی کیا کام نا، کہ آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جب نازل ہوا قلب مبارک پر، تو اسی کے ساتھ کیا کام کرنے لگے؟ دوسروں کو خبردار کرنے لگے، تو اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے۔ اور دوسرا کام کیا؟ انہ لا الہ الا ہو، کیا انہیں توحید کی طرف بلائے، شرک سے روکے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑے۔ تو یہ جو ہے وہ مقصد ہے قرآن کے نازل کرنے کا۔ تو انبیاء کے بعد جو ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ابھی تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، تو انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری تمام مسلمانوں کی، اور خاص کر کے پھر ان لوگوں کی جو دین کے داعی ہے، جو دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت دے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دین کی دعوت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو خالص کرنا ہے اپنے رب کے لیے، یعنی ہم لوگ جو بھی کام کریں تو یہی سوچنا ہے کہ ہم لوگ کس لیے کریں؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا اور غیر اللہ کا انکار کرنا، اور غیر اللہ میں پھر یہ نہیں کہ ہم لوگ سوچیں گے نہیں ہم تو مزاروں پر نہیں جاتے، ہم تو باباؤں کے پاس نہیں جاتے، کوئی بات نہیں، یہ سب نہیں، مگر دوسرے بھی ہے، غیر اللہ میں دوسری بھی بہت سی چیز آتی ہے۔ غیر اللہ میں سب سے پہلے اپنا خواہش نفس آتا ہے، یعنی اپنے نفس کی ہم لوگوں کو پیروی، پیج نمبر 70 ہاں اس میں، کہ غیر اللہ میں اپنا خود کا خواہش نفس بھی آتا ہے، جو اللہ یعنی اور جو بھی اللہ کے حکم کے مقابل آئے وہ تمام لوگ آتے ہیں، یا تو کوئی قانون ہو کہیں کا کہ ہاں یہ نہیں کر سکتے آپ، یعنی یہ فالو نہیں کر سکتے اسلامک رول، تو یہ بھی جو قانون ہوا وہ بھی غیر اللہ میں آئے گا، تو اس کو نہیں ہم لوگ مان سکتے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا رولر ہو، اور یا کوئی بھی اپنے گھر والے بھی ہو، اگر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہے تو ہم لوگ ان کی پیروی نہیں کر سکتے، یہاں یہی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح یعنی ہر رکاوٹ جو بھی ہم لوگوں کے اس دین کے راستے میں رکاوٹ آئیں گی تو اس کو دور کرنا چاہیے، یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے تو اس کو دور کرتے رہنا، تو اسی کا نام جہاد ہے، جو ہم لوگوں کو مرتے دم تک جہاد کرتے رہنا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئیں گی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ہم سب دین کے نام پر جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نا، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا، یعنی خود بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رہنا اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنا۔ فتقون کا لفظ ہے نا، بس ڈرو مجھ سے، اللہ تعالیٰ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں سبحان اللہ کتنے اچھی طرح سے ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے ہو رہا ہے کہ خلق السماوات، کیا اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، تعالی بلند ہے، اما اس سے، جو یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی کون ہے اللہ؟ یعنی پہلے تو یہاں بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرسٹ آیت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام باتوں سے، جو وہ شرک کرتے پاک ہے، اور بلند ہے ان باتوں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو کیا کیا جائے؟ خبردار کیا جائے، اور اس بات کو بھی بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کس طرح سے کہ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ آسمان اور زمین دیکھو اور دیکھو یہ سب کس نے بنایا، تو یہ سب کا جو بنانے والا ہے اس میں غور فکر کرو تو وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے کس کے ذریعے؟ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے، کہ ان تمام چیزوں کو دیکھو، آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ چیز اس میں ہے وہ سب پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو وہ جو ہے وہی اللہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ تو ہم لوگ کل الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں یہ پڑھ چکے، یہی والی آیت سیم آیت آ رہی، دیکھیں خلق السماوات والارض بالحق
تو یہ جو حق کے ساتھ جو تھا نا وہ کل ہم لوگ نے بہت ڈیٹیل میں دیکھے، یہاں بس سرسری طور پر دیکھیں گے کہ کون ہے وہ اللہ، وہ جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اس کا جس کا ذکر ہم لوگ پیچھے کل سن چکے، اور یعنی اس میں ان تمام کائنات کی نشانیوں میں غور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں بار بار یہ کائنات کی نشانیوں کا ذکر کیوں آتا ہے بار بار؟ کوئی بتائیں گا آپ کیوں بار بار آتا ہے کہ کائنات میں، آسمان میں، زمین میں غور فکر کرو؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے دیکھنے سے؟ کہ صرف دیکھنے اور سوچنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بتائیے، کوئی بتائیں گا؟ اللہ کی طرف ان سب کا مطلب بنانے والا کوئی ہے نا، یہ خود سے نہیں بنے نا، اتنی بڑی چیز۔ ہم اللہ کو پہچانیں گے تو شرک کا خاتمہ ہوگا۔ جی بالکل صحیح، بارک اللہ یقین بڑھتا ہے نا میم دیکھنے سے جی زیادہ۔ بالکل بالکل یقین ہوتا ہے، ہمارے بالکل لیے اللہ تعالیٰ یقینی کے طور پر بھی ہے میم یہ ایمان میں بات۔ اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں جی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت بالکل کی بات ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمکم۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور اخلاص میں اور نیک عمل میں برکت ڈالے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور وہ بھی بصیرت کی نگاہ سے دیکھ کر، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، تو پھر اسی سے جو ہے وہ شرک کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان سمجھ گیا کہ ہاں دیکھو اتنا بڑا آسمان، یہ پورا سب کے سب اللہ تعالیٰ نے، یہ اتنے پرندے اور اتنے یہ جو درخت اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اتنا بڑا سمندر ہے، یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ تو اس کے بعد پھر کیا اس کے دماغ میں ہوگا کہ کوئی اور بھی ہے اس کا بنانے والا، کہ وہ شرک کرے گا؟ نہیں۔ جب اس کو اللہ کی پہچان ہوگی، جو بھی یہ غور و فکر کرے گا کائنات میں، اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی تو وہ شرک سے پاک ہو گئے۔ تو ہمیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا ہے۔ ابھی نا لوگ دور دور ہے، تمام لوگ، چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو، دیکھتے تو ہے مگر وہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو ہمیں پہچان کروانا ہے نا اے رب کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہاں پھر شرک کی نفی آئی ہے، اور بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ جو شرک کر رہے ان تمام لوگوں سے۔ اور پھر یہاں جو جو آیت ہے نا، اور آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 4 بھی، اس کو ذکر آگے کریں گے، مگر ان تمام آیت میں جو ہے وہ اس میں خاص مقصد بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے اور ان کے ساتھ کتاب بھیجنے کا کیا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے تو لوگوں کو خالق کائنات سے کی پہچان کرائی جائے، ہے نا، یہ ابھی جو آیا نا خلق السماوات والارض، اور پھر یہ آگے کی بھی جو آیت آئیں گی اس میں بھی، تو لوگوں کو خالق کائنات کی پہچان کرائی جائے۔ پھر دوسرا زندگی کا مقصد بتایا جائے۔ پھر تیسرا زندگی سے شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ چوتھا جس نے پیدا کیا ہے اور یہ ساری نعمتیں دی ہے تو اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ بہت سی آیات میں آتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نا اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یعنی ہم سب کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کا ذکر بہت سی قرآنی آیات میں آتا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 میں ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی اور جو میری پیروی کرے۔ تو یہ پیروی کرنے والوں میں کون ہے؟ پھر ہم سب شامل ہیں نا، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، تو یہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہم سب ہیں نا۔ تو ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا چاہیے بصیرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ وہ میرے بصیرت اور وہ حکمت عطا فرمائے کہ جس سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکے۔ یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 4، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ خلق پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو من نطفۃ ایک نطفے سے، فاذا تو ناگہا ہوا وہ خصیم مبین جھگڑالو ہے، کھلم کھلا۔ یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانی میں غور فکر کرنے کی دعوت دی، اس کے بعد انسان کو خود اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ یہاں دعوت دے رہے۔ تو یعنی آیت نمبر 3 کی طرح یہاں بھی توحید کے ہی دلائل پیش کر رہے اللہ تعالیٰ،
اپنے ذات میں غور و فکر کرنے کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اسی کا یہاں بھی دلیل دیا جا رہا ہے جس طرح سے آیت نمبر 3 میں تھا. کیونکہ مکی صورتیں دیکھیں، جتنی بھی مکی صورتیں جو بھی ہم لوگ ابھی تک ہو چکی ہے، جو آگے بھی پڑھیں گے، تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے اور اپنے نفس میں غور و فکر کے ذریعے جو ہے وہ توحید کے دلائل اس میں آئے ہیں. مکی صورتوں کا یہی انداز رہا ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے نشانی خود انسان کے جسم کے اندر کی ہے. یہاں اس کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، تو دیکھتے دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہو گئے. تو تھوڑا یعنی اپنے آپ میں بھی غور و فکر کیجیے. ہم سب کے لیے یہ ہے، یعنی ایک پانی سے جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتا ہے جسے منی کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ جو پروسیجر ہے وہ پہلے بھی قرآن میں بہت بار ہو چکا ہے، اور ایسے بھی ہم لوگ جانتے ہیں نا الحمدللہ کہ بچہ کس طرح سے بنتا ہے نا، کس طرح سے وجود میں آتا ہے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اسے مختلف سٹیجز، اور وہ سٹیجز جو تھے وہ بھی الحمدللہ ہم لوگوں کے بہت بار ہو گئے کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور کس طرح سے اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے، وہ بھی اپنا ہو گیا الحمدللہ. اسٹیج سے گزر کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے. اور اس کی بھی حدیث وغیرہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ایگزام میں کیے ہیں، پارہ نمبر 13 کے. ہاں، روح پھونکتا ہے ماں کے پیٹ سے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ماں کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے. لیکن جب اس میں شعور آتا ہے، جب اس میں طاقت آتی ہے، تو وہ اس کے رب کے معاملے میں ہی جھگڑا کرتا ہے، یعنی اس کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے. تو سبحان اللہ، یعنی اس میں بولنے سے زیادہ ہم لوگ کو غور و فکر کی بہت ضرورت ہے. کہ دیکھو ابھی ہمارے بھی گھر میں الحمدللہ رشمین کو بیٹا ہوا چھوٹا سا منا سا پاپا، تو اللہ اس کو صحت عافیت اور تقوی والی لمبی زندگی دے، اور حلیم اور عالم بنائے اور دین کا داعی بنائے. تو دیکھیے چھوٹا سا بچہ پھر وہ کیسے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر یعنی ہم لوگ بھی جب پیدا ہوئے تو ایسے ہی چھوٹے سے مننے سے تھے نا، اور پھر بڑے ہوتے گئے، اور پھر اس طرح 9 مہینے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے بچہ، اور جب پیٹ میں رہتا ہے تو کیسی اس کے سٹیجز رہتی ہے، جب وہ پیٹ سے نکلتا ہے اس کے بعد وہ کیسا آہستہ آہستہ گرو ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ سب کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر وہ اتنے کمزوری میں رہتا ہے، اور پھر جب بڑا ہوتا ہے ہمت آتی ہے، طاقت آتی ہے، بولنے کی صلاحیت آتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے والا بنائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے نا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے جانے انجانے میں جو بھی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں کو بہت قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے والا ہو گیا. اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی کہ اپنی پیدائش کو بھول گیا. یہ آیت کا ہی کنٹینیوشن ہے. بھول گیا کہ، اور کہتا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ہو جائیں گی، تو کون ہم کو زندہ کریں گا؟ یعنی وہ آخرت پر پھر یقین نہیں کرتا ہے. تو کیا وہ بھول گیا کہ اتنا سا منا سا تھا، وہ نطفہ تھا، پانی کا قطرہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اتنا بڑا بنا دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل ہے کہ مرنے کے بعد جو چیز ہے اس کو ہی واپس سے بنایا جائے، گرو کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. تو سبحان اللہ، یہی یعنی یہاں اس بات کا میننگ ہے. اور اس کے ریفرنس میں ایک حدیث آتی ہے کہ اسی آیت کے ریفرنس میں اور یہ جو خصیم مبین ہے نا، اس کے ریفرنس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی پر لعب دہن لیا. لعب دہن یعنی تھوک، پتہ ہے نا،
रखा। फिर फरमाया अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ इब्ने आदम तू मुझे क्या आजिज कर सकता है, मैंने तो तुझे इस जैसी चीज से पैदा किया, हत्ता कि जब मैंने तेरे आज़ा को ठीक कर दिया, यानी इस जैसी चीज यानी कि वही यानी लौबे दहन के जैसी चीज, इस जैसी चीज यानी वो जो पानी का कतरा है ना, जो मनी, उसकी बात हो रही है। तो उस जैसी चीज से पैदा किया और यहाँ तक कि फिर आज़ा को दुरुस्त कर दिया और तेरी कयामत और तेरी कामत को एतदाल से बना दिया, यानी कदो कामत, हाइट वगैरह जो भी जिस्म के हर एक जो पार्ट्स है वो एतदाल से बना दिया। तो तू फख्र और गुरूर के साथ अपनी चादरों में चलने लगा, यानी जब बड़ा हो गया तो अपने गुरूर के साथ चलने लगा, और जमीन पर तेरे चढ़ने पर जोर आहट थी, यानी जोर जोर से जमीन पर पैर मारकर, यानी तकब्बुर की यहाँ निशानी बताई जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए। तूने मालो असबाब जमा करना शुरू कर दी और उसे हकदारों को महरूम रखा, हत्ता कि जब तेरी रूह हलक तक आ पहुंची तो तूने कहा मैं ये सदका करता हूँ, मगर अब सदका करने का वक्त गया। ये मसनद अहमद की हदीस है, यानी इस हदीस के जरिए क्या बताना मकसूद है, यानी बहुत सी चीजें, मगर यानी इसमें हमारे लिए क्या सबक है, क्या अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक हकीर से चीज से बनाया, और जो कुछ भी माल या दौलत या जो भी कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, इल्म है या जो भी नियामतें दी है, सब अल्लाह ताला की दी हुई है। तो वो मिलने के बाद के हम गुरूर करेंगे और उसको अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करेंगे, और फिर जब मरने का वक्त करीब होता है तो बोलते हैं कि हाँ ये इसको दो, वो उसको दो, तो वो तो मरने के बाद तो होने ही वाला है वारिसों का। तो इसके लिए यानी मरने से पहले ही अल्लाह ताला की रजा में, अल्लाह ताला की रजा के खातिर जो है वो हम लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते में उसे खर्च करना चाहिए, और जिंदगी जो है वो इताअत में, अल्लाह ताला की इताअत में गुजारना चाहिए। यहाँ इसका यही मकसद है लाने का इस हदीस का, और भी बहुत से मकसद हो सकते हैं, मगर जो हम लोग सीखे वो यही यानी अल्लाह ताला हम लोगों को फहम अता फरमाए और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और तकब्बुर और गुरूर से महफूज रखे। फिर आगे देखे, वल अनआमा, और चौपाया। अभी यहाँ से जो है वो अल्लाह ताला की नियामतों का और मजीद जिक्र हो रहा है, दुनियावी जो भी नियामतें हैं उन लोगों का। उसमें सबसे पहले जो जिक्र है अनआम, यानी कि मवेशी, यानी कि चौपाए। वल अनआम और चौपाए खलक़हा, उसने पैदा किया उनको, लकुम तुम्हारे लिए, यानी ये तमाम जानवर जो है वो अनाम मवेशी जो है वो हमने तुम्हारे लिए पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखे अल्लाह ताला ने जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते। हुवल्लज़ी खलक़कुम मा फिल अर्दि जमीअन, अल्लाह ताला वो जात है जिसने जमीन में जो भी चीज है ना सब हमारे लिए पैदा किए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, शुक्र अदा कीजिए, और जो भी नियामतें हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। खलक़हा लकुम फीहा दिफ़्फ़ुन, तुम्हारे लिए उनमें दिफ़्फ़ुन गर्मी का सामान है, व मनाफ़िउन और फायदे है, व मिन्हा ताकुलून और उसमें से व मिन्हा और उनमें से ताकुलून तुम खाते हो। तो यहाँ जो है वो अनाम यानी कि चौपाई की बात आ रही है। तो चौपाई यानी कि मवेशी, यानी उसमें कौन कौन है मवेशियों की लिस्ट में, ऊंट है, गाय है, बकरियां है, भेड़ वगैरह है। तो इन सबको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया, और इनको बनाकर अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए लगा दिया कि उनका दूध पियो और उनका गोश्त खाओ और उन पर सवारी करो। सुभान अल्लाह। तो देखे, और ये जो मवेशी है ना, मवेशी जानवर को अनाम उस वक्त कहा जाता है जब उसमें ऊंट शामिल हो। जब ऊंट शामिल होगा तब उसको क्या कहा जाएगा, मवेशियों को अनआम कहा जाएगा, हाँ, जब उसमें ऊंट शामिल होगा। और यहाँ दिफुन की भी बात आई है, दिफुन यानी कि हरारत, यानी गर्मी का सामान। तो इन मवेशियों में क्या है, यानी गर्मी का सामान भी है। गर्मी का सामान यानी सर्दी के लिबास, जैसे ऊन, बाल और खाल, जिससे कि क्या क्या बनता है, देखिए लेदर के जैकेट्स बनते हैं, वुलन के स्वेटर बनते हैं, शॉल बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं। आजकल जो हम लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी ज्यादा सर्दी है ना। तो अगर ये अनाम नहीं होते, अगर ये मवेशी नहीं होते, तो हम लोगों को ये मिल सकती थी ये सारी चीजें, हरारत हासिल करने की चीजें, जिसमें हम आराम से सो जाते हैं, जिसको हम दिन रात पहनते हैं। तो कभी उसके लिए शुक्र अदा किए हमने? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। अगर नहीं किए उन सब चीजों के लिए,
تو کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سردی میں کہاں ابھی سیریا میں نا اس دن نیوز میں اس میں دیکھے تھے کہ کتنے بچے سردی سے فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، سردی سے بھی گرمی سے بھی، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو جیسے خود کو جب لگتی ہے نا سردی تو لینے جاتے ہیں، تو جب خود کے لیے لے کے آتے ہیں نا تو جو دوسرا اپنے پاس جو رکھا ہوا ہے نا وہ غریبوں کو دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی تو سردی لگتی ہے نا، جو راستے پہ کام کرنے والے ہیں، جو اتنا اپنے لیے نہیں ایفرٹ کر سکتے. تو جب ایک چیز لے کر آئے تو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، پہلے جتنے بھی ہے وہ نکالتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نا. اور دوسروں کے بارے میں جب خود کو جب بلینکٹ میں لیتے تو دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے سردیوں سے اور اس سے. تو اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہے کہ جو چوپائے، اونٹ، گائے، بکریاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان کے بال، ان کے اون، ان سے تم کپڑے بناتے، گرمی حاصل کرتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے بھی اس میں فائدے ہے نا. دوسرے فائدے یعنی کون سے فائدے ہیں؟ جیسے کہ جانوروں کا دودھ پیتے ہیں، یعنی کہ مویشیوں کا دودھ پیتے ہیں، اور پھر ان پر سواری کرتے ہیں، ان پر سامان لاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے تو ہل چلاتے ہیں نا. میں تو پیداوار بھی کہاں سے ہوں گی؟ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ انکم کا ذریعہ بھی ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں میں انسانوں کے لیے کتنے فائدے رکھے. امیجن کیجئے کہ اگر یہ مویشی نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے تھے، ہے نا. تو یہ جاندار جو ہے وہ انسانوں کے لیے زندہ مشین کا کام کرے، جو انسان کی مختلف ضروریات کو جو ہے وہ دن رات پوری کر رہے ہیں. اور پھر اس کا گوشت بھی ہم لوگ کھاتے ہیں. دیکھیں آخر میں جو ذکر آیا وہ کس کا ہے؟ ہاں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. تو یعنی اس کا جو گوشت کھاتے ہیں، جو کلیجی یا جو بھی چیزیں ان کے جو پارٹس ہے، پائے کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو جو ہے وہ ہمارے خدمت میں لگا دیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت ڈالے، لحم میں برکت ڈالے، ہے نا، دودھ میں برکت ڈالے. اور جب دودھ پیتے تو دودھ پینے کی دعا، اور پھر اسی طرح لحم کی بھی دعا. اور فروٹس جب کھاتے ہیں تو فروٹس کی، اب یہاں فروٹس کا ذکر نہیں ہے، مگر وہ ساری دعا یاد کرنی ہے اور وہ پڑھنی ہے نا، تب ہم لوگ شکر ادا کر سکیں گے. دودھ پینے کے بعد کی دعا کون پڑھتا ہے؟ جلدی سے بتائیے. اگر نہیں پڑھتے تو پڑھتے جائیے. اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا، وزدنا اللہم منہ. بارک لنا پڑھتے ہیں فی نا سب؟ پڑھتی جی میڈم، جی میڈم پڑھتے میڈم. ہاں، سب کو پڑھنا چاہیے. ہاں، اور جو بھی جو دعائیں ہے، ہاں تو سب ضرور مسنون دعائیں جو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 6 پر آتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یعنی صرف کھانا پینا، دودھ، سواری یہی نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی بھی ہے. سبحان اللہ. حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت تم شام کو چگا کر لاتے ہو، وہی نہ تسرحون، اور اس وقت جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہاں کیا بات ہے یہ کہ ان مویشیوں میں صرف تمہارا کھانا پینا اور دوسرے فائدے نہیں، بلکہ یہ تمہارے جذبات کی تسکین ہے، تمہارا کا سامان ہے، یعنی نظروں کے لیے لذت کا سامان ہے. سبحان اللہ. اور یہ اسی کو یہ امیجن کر سکتا ہے جو ان مویشیوں کو دیکھتا ہوں گا نا، کہ کہیں دیکھے جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں گھومنے کے لیے یا اپنے نیٹیو پلیس میں، تو وہاں جب جاتے رہتے، یا تو پھر ہم لوگ ابھی یہاں بھی عمرہ وغیرہ کے لیے جاتے، تو راستے پہ نہیں وہ اونٹ اور شیپرڈ جو ہے وہ لے کے جاتے رہتا ہے، یا تو پھر بکریاں اور بھیڑ وغیرہ. تو سبحان اللہ کتنی خوبصورتی لگتی ہے نا. یعنی وہ سین تو جو رہتا ہے نا وہ تو خوبصورت رہتا ہے، مگر اس کی خوبصورتی یعنی درخت اور یہ گھاس پھوس اور یہ صحرا، یعنی یہ گارڈن یا جو بھی ہے جہاں بھی ان کو چرانے لے کے جاتے ہیں، یا پہاڑوں پر، تو جہاں بھی جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ سین تو رہتا ہے خوبصورت، مگر اس میں خوبصورتی میں اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ ان مویشیوں کے ذریعے. سبحان اللہ. تو یعنی آنکھوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی نظروں کے لیے بھی اس میں خوبصورتی کا سامان رکھا ہے. اور یہاں پہلے جو ہے وہ دیکھیے کس کا ذکر ہے؟ حِینَ تُرِیحُونَ، یعنی جب تم شام کو چگا لاتے، تو پہلے شام کا ذکر ہے اور پھر بعد میں صبح کا ذکر ہے. تو کیونکہ دیکھیں لونار جو کیلنڈر جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، تو اس میں کیا پہلے آتا ہے؟ دن پہلے آتا ہے کہ رات پہلے آتی ہے؟ رات، شام پہلے آتی ہے. ہاں جی، رات پہلے آتی ہے نا، شام پہلے آتی ہے، اور پھر ہے نا
تو لونار کیلنڈر کے حساب سے. تو یہاں وہی بات ہے اس کے لیے. اور پھر شام کو جب، اور دوسرا جو ریزن ہے نا کہ کیوں یہاں شام کی پہلے بات کی گئی ہے اور پھر صبح کی، کیونکہ شام کو جب مویشی کھا پی کر واپس لوٹتے ہیں تو ان کی چال میں بھی ایک الگ سا انداز رہتا ہے اور وہ خوش رہتے ہیں. یعنی مویشی بھی خوش رہتے ہیں اور جو مویشی کو واپس لے کے آ رہا ہے وہ بھی خوش ہے اور جو ان کا مالک ہے وہ بھی خوش ہے، کیونکہ وہ حفاظت سے کھا پی کر جو ہے وہ اپنی گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس میں ایک اور خوبصورتی رہتی ہے. تو اس کے لیے یہاں شام کا لفظ جو ہے وہ پہلے استعمال ہوا ہے. اور یہاں جو ہے نا توریہون، تو اس کا کیا معنی ہے؟ روح سے ہے، روٹ ورڈ ہے، را واو ہے. راحت کا لفظ بھی اسی سے ہے. ارحتن کا مطلب ہے شام کے وقت جانوروں کو اپنے ٹھکانے پر واپس لانا. اور یہاں جو وحین تصرہون جو آیا ہے نا سین راحا، تو یہ جو ہے وہ سرہن سے ہے. اس کا مطلب ہے نکال دینا، رخصت کرنا. اور تصریح یعنی گھر سے نکالنا، یعنی مویشیوں کو چرنے کے لیے صبح سویرے نکال دینا. یہاں تصریحون جو ہے نا اس کا یہ معنی ہے. تو دیکھیں سبحان اللہ، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر ایک چیز کا امیجنیشن ہم لوگوں کو کرا رہے اللہ تعالیٰ کہ یعنی کہ قرآن ہے تو بس اس میں احکام اور بس یہ کرو، رولز اور ریگولیشن نہیں ہے. ہر چیز یعنی اپنی آنکھوں سے، یعنی ابھی ہم لوگ نہیں بھی دیکھ رہے پھر بھی ہم لوگ امیجن تو کر سکتے ہیں نا کہ کتنا خوبصورت وہ سین رہتا ہے. سبحان اللہ کہ سورج ڈھل رہا ہے اور سب مویشی اپنے گھر پہ یعنی جو شفقت ہے وہ لے کے جا رہا ہے. تو یعنی ساری چیز دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی تسکین رکھا ہے ہم سب کے لیے قرآن مجید میں الحمدللہ. تو خوشی انسان کو صرف کھانے پینے اور کپڑے پہننے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی انسان کو کچھ چیز چاہیے رہتی ہے جیسے جو اس کے آنکھوں کو بھلی لگے، دیکھنے سے اس کو اچھا لگے، تو اس میں بھی بہت خوشی ملتی ہے اور اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو فائدے کی چیزیں ہیں مویشیوں میں ان کو پیدا کیا اور ان کو زمین پر پھیلا دیا ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور ان کے مزید فائدے کیا ہے؟ اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے لیے بوجھ طرف اِلَى بَلَدٍ، ایک شہر کے، لم تکونوا، نہ تھے تم بالغی پہنچانے والے اس کو، الا بشق، مگر ساتھ مشقت کے، نفسوں کے. ان ربکم، بے شک تمہارا رب، البتہ شفقت کرنے والا ہے اور مہربان ہے. تو سبحان اللہ، یعنی یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ یعنی اگر تمہیں پیدل، یعنی ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ پیدل کوئی سواری کر سکتا ہے. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں تمہارے لیے سواری کا بھی سامان ہے. یعنی اگر تمہیں پیدل جہاں تک تمہیں جانا ہے وہاں جانا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا سامان بھی اٹھا کے لے جانا پڑتا، تو کتنی مشقت ہوتی، کتنی تھکاوٹ ہوتی. تو ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ سواری کے بغیر جو ہے وہ کہیں سفر کرے. اور یہ یعنی سواری کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی کتنی آسان ہو گئی الحمدللہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا. اور یہ ابھی اگر اس پہ زیادہ سواری نہیں ہوتی، لیکن جب یہ ویل جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے تو کس پر سواری کی جاتی تھی؟ بڑے دور دور کے سفر اسی کے ساتھ کیے جاتے تھے، چاہے وہ حج کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، یا علم کا سفر ہو، کوئی بھی عمرہ کا سفر ہو، کوئی بھی سفر، کوئی بھی کسی سے ملاقات کرنے جانا تو مویشیوں پر ہی سوار ہوا جاتا تھا. اور یعنی وہ بھی سواری اللہ تعالیٰ نے ہی تو سواری کا انتظام کیا نا. تو یعنی ہم لوگ امیجن کر سکتے ہیں سواری کے بغیر ہم لوگ کہیں سفر کر رہے. ابھی جو ہم لوگ جاتے ہیں چاہے انڈیا ہو یا ہم لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں یا کہیں گھومنے کے لیے جو بھی جاتا ہے، تو امیجن کر سکتے ہیں بغیر سواری کے. تو اللہ تعالیٰ نے سواری کا انتظام کیا. سبحان اللہ. کبھی ہم لوگ نے شکر ادا کیے تھے؟ شاید شکر نہیں ادا کیے ہوں گے سواری کے وقت نا، جب ہم لوگ پلین میں بیٹھتے، جب اترتے. اس کے لیے اتنے دن جو ہے وہ پلین دیکھیں بند ہو گیا تھا، کتنی جانے آنے کی مشکل، کتنا تڑپ رہے تھے اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں، اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، مگر بند ہو گئے تھے ساری چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے شکر نہیں ادا کیا ہے نا. تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اتنا سامان اٹھا کے وہ پلین میں بھی ہم لوگ لے کے جاتے ہیں نا. تو یعنی یہ جو سواری، یہاں تو سواری کی بات ہو رہی ہے مویشیوں کی، مگر یہ سواری کا انتظام بھی تو اللہ نے کیا نا. کہ اس زمانے میں جو تھا وہ سواری جیسے یہ مویشی ہے، اور آج جو سواری کا انتظام کیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انتظام کیا ہے نا. تو دیکھیے ادروائز جو انسان جہاں رہتا وہیں رہتا ہے، کہیں سفر ہی نہیں کر سکتا تھا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں یہی بات آئی نا، الا بشق، بہت مشقت سے.
इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई चल के कहीं जा सकता है। अभी यहाँ के यहाँ जाने के लिए हम लोग थक जाते हैं ना, तो यहाँ यही बात है। और फिर यहाँ जो आया इन्ना रब्बका लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब यकीनी तौर पर शफकत करने वाला और बहुत मेहरबान है। तो ये अल्लाह ताला की शफकत और मेहरबानी है कि उसने हम लोगों के लिए जो है वो ये सवारी का इंतजाम किया। और ये इसके बारे में आता है, ये जो वजन उठाने के बारे में है ना, कि इसका जहाँ जिक्र किया गया तो आता है कि गधा जो है वो 5 मन बोझ उठा सकता है, यानी कि 2 बोरियां, और घोड़ा जो है वो घोड़ा और खच्चर 3 बोरियां उठा सकता है, और ऊंट जो है वो 4 बोरियां उठा सकता है। और फिर आगे देखते हैं आयत नंबर 8, वलखैल और वलखै टाइम है ना अभी, वलखैल और घोड़े, वल बेगाल और खच्चर, वल हमीर और गधे, लतर कबूहा ताकि तुम सवारी करो उन पर, वजीनतन और जीनत भी है, वयखलुकु और वो पैदा करेगा, मा ला तअलमून जो नहीं तुम जानते। तो सुभान अल्लाह, इसमें भी जो है वो सवारी की बात हो रही है। और यहाँ सवारी में कौन सी चीज, घोड़े, खच्चर और गधे की बात हो रही है कि जिसके ऊपर सवारी भी करते हैं और जो तुम्हारे लिए जीनत का भी सामान है। यानी अनाम के बाद फिर यहाँ इन लोगों की बात हो रही है। अनाम का पहले हम लोगों ने देखे कि ऊंट के ऊपर सवारी करते हैं या जिस भी चीज पर सवारी करते हैं, अब जो है वो खास करके सवारी के लिए घोड़े, खच्चर और गधे की बात हो रही है। और खच्चर किसे कहते हैं कि जिसकी माँ जो है वो घोड़ी हो और बाप जो है वो गधा होता है, तो उसे खच्चर कहते हैं। तो घोड़े, खच्चर और या गधे, ये सब जो है वो सवारी के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। जिस तरह के मवेशी थे उसी तरह, तो यही चीजों से यानी उस जमाने भी लोग जो सफर करते थे, हज, उम्रा, जिहाद, तिजारत या जो भी मकसद के लिए जो भी सफर करता था उसी पर करता था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने सवारी के लिए जो है वो मवेशियों को पैदा किया। और इसमें जो है वो अल्लाह ताला इसके लिए हम लोगों के लिए क्या है कि अल्लाह ताला का हम लोग जितना शुक्र अदा करेंगे वो कम है। और इन मवेशियों को बनाने वाला कौन है, अल्लाह ताला ही है। तो इसीलिए हमें इन नियामतों के मिलने, और इसीलिए तो हम लोग देखे सवारी पर जाते हो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। दुआ पढ़ते हैं ना, कौन सी दुआ पढ़ते हैं? रब्बना सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी, तो सवारी पर बैठते ही पहले है ना अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, और फिर दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सवारी पर। तो इसके लिए अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और इसका जिक्र सूरह मोमिनून में भी है, सूरह यासीन में भी है। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनामन फहुम लहा मालिकून वज़ल्ललना लहुम फमिन्हा रुकूबुहुम वमिन्हा यअकुलून वलहुम फीहा मनाफिउ वमशारिबु अफ़ला तशकुरून। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना, अवलम यरो, क्या भला देखा उन्होंने, अन्ना खलकना, कि हमने पैदा किया, लहुम उनके लिए, मिम्मा अमिलत जो बनाते हैं हमारे हाथ, अयदीना व अनआमन और उनके हाथों ने नहीं बनाया। यानी ये जो अनाम है, यहाँ खास करके अनाम का जिक्र है सूरह यासीन आयत नंबर 71 से 73 के जो अनाम है वो उनके हाथों ने नहीं बनाया, यानी इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने ही बनाया। फहुम लहा मालिकून, और वो उनके मालिक नहीं है। यानी इन मवेशियों का मालिक कौन है, अल्लाह ताला है, क्योंकि उसने बनाया तो मालिक भी वही है, जो खालिक है वही मालिक है ना। वज़ल्ललना लहुम, यानी फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए मुसख्खर भी कर दिया। इमेजिन कीजिए कि अगर ऊंट है, ऊंट का तो देखिए कितना बड़ा जानवर है, और घोड़ा है, अगर उसको मुसख्खर नहीं करता अल्लाह ताला हम लोगों के लिए, तो क्या हम लोग उस पर सवारी कर सकते थे? किसी ने हॉर्स राइड किया, कैमल राइड किया? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। किए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुभान अल्लाह, कैसा रहता है वो उस पर सवारी करना, और कैसा वो बड़ा जानवर, और उसके ऊपर हम लोग सवार होते हैं, और किस तरह वो आराम से बैठा हुआ रहता है। अगर वो लेकर फास्ट अगर लेकर निकल भागे कहीं जंगल में कहीं गया तो, मगर नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको कंट्रोल में दिया है। तो यहाँ वही है, वज़ल्ललनाहा लहुम,
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے کنٹرول میں یعنی مطیع بنا دیا اس کو ہم لوگوں کے لیے، یعنی اس ہمارے وہ کام آئے اور ہمارا فرما بردار ٹائپ بنا دیا. فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور پھر اسی سے تم کھاتے ہو. اور ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ اس کی نکیل جو ہے نا، اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتا رہتا ہے. اگر وہ چاہے تو، اگر اونٹ چاہے تو وہ نکل کے بھاگے، وہ بچے کو بھی مارے اور اس کو بھی مارے، مگر نہیں اس کی ہمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول میں دیا ہے انسانوں کے. سبحان اللہ. تو جتنا ہم لوگ غور و فکر کریں گے اور جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے وہ کم ہے. اور پھر آگے آیا وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور پھر یعنی تم سواری بھی کرتے ہیں اور اس میں سے کھاتے بھی ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بہت سے فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور تم پیتے بھی ہو اس سے، یعنی دودھ وغیرہ پیتے. سبحان اللہ. افلا تشکرون، کیا پھر تم شکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ یہاں شکر کی تلقین کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ ہر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں جو خاص کر کے جو بات آئی نا کہ زینت کی، کہ اس میں زینت بھی ہے، وزینتن، اور اس میں زینت بھی ہے، یعنی خیل اور یعنی کہ گھوڑے گدھے اور جو خچر ہے اس میں سواری کے ساتھ ساتھ زینت بھی ہے. تو اس کا یعنی کہ اور گھوڑے کی زینت کے بارے میں الحمدللہ یعنی ہم سب جانتے ہیں نا کہ جس طرح سے گھوڑے اس وقت بھی وار میں استعمال ہوتے تھے، اور اس میں اور جس طرح سے یعنی کوئی بھی بارڈر کی بھی حفاظت کرنے کے لیے جو یعنی جو بھی فوجیں وغیرہ رہتی ہے، جو ابھی ہم لوگ نہیں تو ٹی وی پہ پہلے دیکھتے ہوں گے، ابھی نہیں تو پہلے دیکھتے ہوں گے، ہارس پہ جو یا تو کوئی لائیو بھی دیکھتا رہے گا، ہارس رائڈنگ جو رہتی ہے، جو ان کی ریس رہتی ہے. تو یہ سب کتنی خوبصورت نظروں کو نظر آتی ہے نا، جو فوج جو چلتے رہتی ہے. یعنی جو ابھی انڈیپینڈنٹ ڈے وغیرہ کے دن یہ جو سب پریڈ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں گھوڑے کی سواری، تو وہ ایک خوبصورت سین جو رہتا ہے نا وہ بھی ہے. اور اس کا ذکر انشاءاللہ اس کی جو خوبصورتی کے بارے میں وہ سورہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورہ نمل میں انشاءاللہ آئیں گا، تو اس میں بھی ہم لوگ اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے گھوڑوں کے بارے میں. اس کے لیے یہاں تک یہ رکھتے ہیں. اور یخلق ما لا تعلمون، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرنے والا جو تم جانتے بھی نہیں. تو اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر، سمندر کے اندر، صحراؤں کے اندر، جنگل کے اندر مختلف یعنی ہر چیز جو ہے وہ مختلف مخلوقات جو پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتے جا رہے ہیں. یعنی ابھی بھی کتنے ایسے نئی نئی چیزیں، نئے انکشافات، ڈسکوریز ہوتے رہتی ہے کہ کوئی پرندہ ہو، کوئی زمین میں رہنے والا کوئی جاندار ہو، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یعنی ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہے. اتنی چیزیں جو ہے وہ نئی نئی اور پیدا ہوتے جا رہی. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. پھر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں ایسے پیدا کی ہے اور اس کو ہماری خدمت کے لیے خدمت کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور ہم لوگ اس کو جانتے بھی نہیں کہ وہ ہمارے کتنے فائدہ. یعنی اگر زمین ہے تو زمین جو جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے نا، تو اس کو یعنی نرم کرنے کے لیے کتنے کیڑے مکوڑے اور کیا کیا، تو یعنی ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنے انسانوں کی خدمت کے لیے کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اگر اس آیت سے کے ریفرنس میں اگر ہم لوگ اس آیت کو لیں گے نا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو یہاں کس کی بات آئی تھی؟ سواری کی بات آئی تھی کہ جس پر تم سواری کرتے، یعنی انعام جو ہوئے، اونٹ ہوئے، مویشی ہوئے، اور پھر یہ گھوڑے خچر اور گدھے ہوئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اور بھی کتنی سواریاں تمہارے لیے وہ پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کرتا ہے. تو سبحان اللہ. یعنی 100 سال پہلے اگر لوگوں کو کسی کو یہ معلوم تھا کہ اس طرح سے ٹرین بننے والی ہے اتنی لمبی جو یہاں سے وہاں تک جائیں گی، آسمان میں جو ہے وہ اتنا بڑا ایروپلین جو ہے وہ ہوائی جہاز جو ایروپلین ہے اس میں اتنے لوگ اور اتنا سامان لے کر اڑنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں اور پھر آگے بھی یہ تو ابھی ہم لوگ جانتے ہیں، اور آگے بھی جو ہے وہ کس طرح کے ٹرانسپورٹ کے مینس آف ٹرانسپورٹ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اگر لوگ یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہے یہ تو انسانوں کی پیداوار ہے، مگر عقل کس نے دی ہے انسانوں کو یہ سب پیدا کرنے کے لیے؟ کس نے دی ہے عقل؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی اللہ طرف سے ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اور یہ سارا سامان جو ہے نا، چاہے پھر وہ اسٹک ہو، لکڑی ہو، میٹل ہو، لوہا ہو، جو بھی ہے وہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ جس سے چیزیں بنتی ہے سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. یعنی سواری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اور کیا کیا انتظام کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو یہاں یعنی ہم لوگ
یہاں یہی بات ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم نہیں جانتے اور جو کچھ وہ تخلیق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو سواری کے لیے جو بھی انتظام کر رہا ہے وہ اور بھی کیا کیا اور چیزیں آنے والی ہے سواری کے لیے تو وہ ہم لوگ نہیں جانتے. تو اس کے لیے ہر بات کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو حاصل کر کے اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے. غلط راستوں پہ غلط اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج بس ہم لوگ یہاں تک ہی رکھیں گے، ٹائم ہو گیا اپنا الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.